ورنہ جس کے پاس قرآن حدیث ہو اس کو کس بات کی پرواہ ہے؟ آئے بات کرے، لیکن در حقیقت اندر کھاتے کچھ اور معاملہ ہے، لوگوں کو کچھ اور بتاتے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے انہوں نے یہ سارا ڈھونگ رچایا ہے۔ تو میں اب محترم ڈاکٹر پروفیسر سید تاج الرحمان شاہ صاحب حفظہ اللہ کو میں درخواست کروں گا کہ وہ درس قرآن ارشاد فرمائیں اور اسی موضوع پر ارشاد فرمائیں کہ جس موضوع پر کہ عقائد علماء دیوبند کیا ہیں، اور پھر اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ سوال و جواب بھی کریں گے، اور انشاءاللہ پھر جو بھی بھائی سوال کرنا چاہتا ہے کرے سوال، ہماری مجالس میں تو سوال ہی ہوتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر وما علینا آج درس بس چلے گئے بس دروازہ بند کر دیں، کوئی آئے پولیس آئے کوئی دروازہ نہیں کھولنا۔ اپنا صدیق صاحب شاہ صاحب کہہ رہے ہیں ہوں کوئی بھی آئے دروازہ نہیں کھولنا، ہاں پولیس آئے تا بھی نہیں کھولنا، پولیس بھی آئے تو تب بھی نہیں کھولنا۔ تو اندر جڑا ہے نا گھر چ داخلے کی اجازت نہیں ہے یا وارنٹ لے گیا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ جیسے آپ تمام لوگ جانتے ہی ہیں کہ عمارت بنانے سے پہلے عمارت کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ اگر عمارت کی بنیاد نہ ہو، عمارت ہوا کے جھونکے سے گر جاتی ہے، پانی کے ریلے سے گر جاتی ہے۔ اگر بنیاد پختہ ہوگی تو عمارت مستحکم ہوگی، اگر بنیاد پختہ نہیں عمارت بوسیدہ ہوگی۔ یہی معاملہ ہمارے اسلام کا ہے۔ جب تک انسان کا اپنا عقیدہ درست نہیں ہو جاتا جو بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح۔ زبان سے اقرار کرنا اس بات کا لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت، محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اس کا ہم نے اقرار کرنا ہے۔ تصدیق بالقلب، اور دل کے ساتھ اس کی تصدیق کرنی ہے کہ واقعی دل میں کھوٹ نہیں ہے۔ جیسے عبداللہ بن ابی کلمہ تو پڑھا کرتا تھا لیکن دل میں اطمینان نہیں تھا، دل میں کھوٹ تھا، نفاق تھا، اس لیے اللہ کے نبی کے خلاف سازشیں کیا کرتا تھا۔ وعمل بالجوارح، اس عقیدے کا پتہ کیسے لگے گا کہ یہ عقیدہ صحیح پر ہے؟ جو عمل کر رہا ہے اپنے اعضاء کے ساتھ وہ اس کی دلیل بن جائیں گے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد جب اللہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح مؤذن سے کہلواتا ہے یہ مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے جائے، یہ اس کے عقیدے کی تصحیح کی دلیل بن جائے گی کہ یہ عمل کے ذریعے ثابت کر رہا ہے کہ واقعی میں نے جو اللہ کو الہ مانا ہے میں اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں، اس کی اطاعت کرنے کے لیے تیار ہوں، اتباع کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بعض مقامات پر ہم دوستوں کی سستی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے عقیدے پر مناظرے کی بجائے مسائل پر گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔ آمین اونچی کہنی چاہیے کہ نہیں، رفع الیدین کرنا چاہیے کہ نہیں، تراویح 20 ہیں یا 8 ہیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ رفع الیدین اللہ کے نبی کی سنت ہے، آمین بالجہر اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، 8 تراویح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں، لیکن یہ مسائل ابھی معمولی مسائل ہیں۔ ایسے ہی سمجھ لیجئے جیسے ایک آدمی کینسر کا مریض ہو، ٹی بی کا مریض ہو، اب وہ ڈاکٹر کے پاس جائے اور کہے مجھے زکام بہت زیادہ ہے، میرا علاج کیجیے۔ اب ڈاکٹر ساری محنت اس کے زکام کو دور کرنے کے لیے کر رہا ہے، اس ڈاکٹر کو پاگل کہا جائے گا کہ جو آدمی ٹی بی اور کینسر کی وجہ سے مرنے کے قریب ہے تم اس کے زکام کے پیچھے لگے ہوئے ہو۔ زکام ٹھیک ہے، ایک بیماری تو ہے، لیکن اس کا علاج تب بعد میں کیا جائے گا، پہلے اصل بڑی بیماری کو تو پکڑا جائے۔ یہ مسائل ہمارے ہاں اختلافی ہیں کہ آمین کہنی چاہیے اونچی کہ نہیں کہنی چاہیے، لیکن یہ مسائل تو تب آئیں گے کہ جب کسی انسان کا عقیدہ اور مسلمان ہونا تو ثابت ہو۔ اگر ایک آدمی کا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے، کفریہ شرکیہ ہے،
نہ اس کی نماز دیکھی جائے گی، نہ اس کا روزہ دیکھا جائے گا، نہ زکوٰۃ دیکھی جائے گی، نہ کوئی زندگی کا اور عمل دیکھا جائے گا۔ پہلے یہ فیصلہ ہوگا یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا، اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ کفر کرتا تھا، اس کا کوئی عمل دیکھا نہیں جائے گا بلکہ سیدھا جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ علماء دیوبند عقائد کفریہ شرکیہ رکھتے ہیں، یہ ایک ہمارا دعویٰ ہے اور اس دعوے کی دلیل ہمارے پاس ہے، بلکہ دلائل ہمارے پاس ہے۔ سب سے پہلے یہ کتاب ہے المہند المفند۔ اس کتاب کو لکھا ہے خلیل احمد سہارنپوری نے۔ خلیل احمد سہارنپوری علماء دیوبند کے بہت بڑے علماء میں سے ایک عالم ہیں، اور اس کتاب کو لکھنے کی وجہ یہ بنی کہ احمد رضا خان صاحب سعودی عرب گئے اور انہوں نے علماء دیوبند کی بعض تحریریں اٹھا کر اس وقت کے شریف مکہ کے زمانے میں جو علماء حرم تھے ان سے فتویٰ لے لیا کہ علماء دیوبند کافر ہیں، مسلمان نہیں، دار اسلام سے خارج ہیں۔ جب علماء دیوبند کو یہ بات معلوم ہوئی اور حسین احمد مدنی جو ہے وہ وہاں اس وقت مدینے میں موجود تھے۔ یہ کتاب جو پہلے آپ نے جس کا فوٹو دیکھا یہ ادارہ اسلامیات انارکلی لاہور سے چھپی ہے، اور یہ جو دوسری کتاب ہے جس کا عربی میں آپ نے بھی فوٹو دیکھا ہے یہ سعودی عرب میں چھپی ہے۔ دونوں خلیل احمد سہارنپوری کی تصنیف ہیں، پہلی جو اردو میں اور عربی میں پاکستان میں چھپی ہے اور وہ صرف عربی میں چھپی ہے سعودی عرب میں، وہ وہاں تقسیم ہو رہی ہے۔ جب علماء دیوبند کو اس بات کا علم ہوا کہ احمد رضا خان تو ہمارے خلاف کفر کا فتویٰ لے آیا ہے کہ یہ کافر ہیں اور دار اسلام سے خارج ہیں، تو ان لوگوں نے وہاں کے علماء سے کہا کہ آپ لوگ چونکہ اردو زبان سے ناواقف ہیں، انہوں نے ایسی تحریریں پیش کی ہیں جس کے معنی آپ نہیں جانتے ہیں، لہٰذا آپ ایسا کیجئے کہ یہ سوالات بنا کر آپ دارالعلوم دیوبند بھیجیں۔ تو انہوں نے 26 سوال تیار کیے اور ان سے پوچھا کہ یہ جو تحریریں بعض آدمیوں نے ہمارے سامنے پیش کی، چونکہ ہم اردو زبان سے ناواقف تھے اس لیے ہمیں حقیقت کا علم نہیں ہو سکا، لہذا آپ لوگ ان سوالوں کا جواب دیں، کیا واقعی آپ لوگوں کے یہی عقائد ہیں یا آپ کے اس کے علاوہ عقائد ہیں؟ تو وہ 26 سوال 26 عقیدے بن گئے جن کے جوابات خلیل احمد سہارنپوری نے علماء دیوبند کے ذریعے دیے، اور پھر ان علماء نے تصدیقیں کی، اس کتاب پر مہر لگائی کہ واقعی یہی ہمارے جو عقائد ہیں یہی عقائد ہیں۔ اور ان علماء میں اشرف علی تھانوی صاحب بھی ہیں، مفتی عزیز الرحمان صاحب بھی ہیں، تقریباً جو پرانے علماء تھے جو اب فوت ہو چکے ہیں 24 کے قریب یہ پرانے علماء کے دستخط موجود ہیں، اور اس کے علاوہ جو اب نئے علماء پیدا ہوئے بر صغیر میں پاک و ہند میں، اس میں قاری طیب صاحب جو محتمم دارالعلوم دیوبند ہیں، یوسف بنوری صاحب جو کراچی کے علماء دیوبند کے بہت بڑے علماء میں سے ہیں، بنوری مدرسہ جو ہے انہی کے نام سے اب چل رہا ہے، مفتی محمد شفیع مفتی اعظم پاکستان کراچی سے ہیں، اس میں مفتی محمود صاحب جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد ہیں اور صوبہ سرحد سے ان کا تعلق ہے، تو مفتی محمود صاحب کے بھی اس پہ دستخط موجود ہیں۔ اسی طریقے سے عبدالستار توسوی صاحب شیعہ کے مقابلے میں ان کے بہت بڑے علماء میں سے ہیں، ان کے دستخط بھی موجود ہیں۔ تقریباً 37 کے قریب یہ جو نئے علماء ہیں ان لوگوں نے اس پر دستخط کیے ہیں کہ واقعی یہی ہمارے عقائد ہیں اور ہم ان عقائد کو تسلیم کرتے ہیں۔ آئیے اس میں سے میں ایک عقیدہ ذکر کرتا ہوں جس عقیدے کا تعلق، سوال یہ ہے اور یہ سوال نمبر ہے 13واں اور 14واں سوال۔ کہتے ہیں کیا کہتے ہو حق تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں کہ رحمان عرش پر مستوی ہوا، کیا جائز سمجھتے ہو باری تعالیٰ کے لیے جہت و مکان کا ثابت کرنا، یا کیا رائے؟ یہ سوال ہے جو علماء حرم کی طرف سے علماء دیوبند کو بھیجا گیا، سوال نمبر 13 اور 14۔ اب اس کا جواب دیتے ہیں۔
کوئی نہیں آنا چاہتا نا. اب اس کا جواب دینے کے لیے انہوں نے یہ جواب اس طریقے سے دیا ہے. کہتے ہیں اس قسم کی آیات میں ہمارا مذہب یہ ہے کہ ان پر ایمان لاتے ہیں اور کیفیت سے بحث نہیں کرتے. یقیناً جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی مخلوق کے اوصاف سے منزہ اور نقص اور حدوث کی علامات سے مبرہ ہے، جیسا کہ ہمارے متقدمین کی رائے ہے. اور ہمارے متاخرین اماموں نے ان آیات میں جو صحیح اور لغت اور شرع کے اعتبار سے جائز تعویلیں فرمائی ہیں تاکہ کم فہم سمجھ لیں. مثلا یہ کہ ممکن ہے استوا سے مراد غلبہ ہو. اللہ جو قرآن مجید میں یہ کہہ رہا ہے الرحمن علی العرش استوا، کیونکہ سوال کرنے والے نے یہی سوال کیا ما قولکم فی امثال قولہ تعالی الرحمن علی العرش استوا، تمہارا کیا خیال ہے